آپ بھی کسی کا پاپ دیکھ لیں، آپ کسی کے سامنے بیان نہ کریں، آپ بھی ستار ہو جائیں گے۔ لیکن جس طرح اللہ ستار ہے ویسے ستار نہیں۔ اللہ کی صفت ذاتی، تجھے اللہ نے صفت عطا کی، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے رحمتیں فرما دی، تیرے اندر یہ نور پیدا کیا کہ تو بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا بن گیا۔ برابر نہیں ہے دونوں۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھ لو، اور اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا میرا رسول بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ اپنی صفتیں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ صفات اللہ کے ہم پلے نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اور آگے چلیے۔ رسول پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صفتیں تو بہت ہیں، میرے محبوب پاک نے کیا فرمایا؟ جس مومن میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، لیکن کوئی اللہ کا بندہ بھی بیٹھ کے ایسا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا، ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، ساری رات گزر گئی، یہ سویا ہی نہیں۔ یہ صفت اللہ کی تھی، اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دی۔ اللہ سوتا نہیں ہے، اس نے بھی ساری رات سوئے بغیر اللہ کے ذکر میں، نفل پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیا۔ اللہ کی صفت اس کو عطا ہوئی۔ سمجھ گئے شرک کیا ہے؟ امی جان کے ہاتھوں کا بوسہ لو، شرک نہیں ہے، بے شک گناہ گاری ہو ماں۔ ابو جان کے ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لو، شرک نہیں ہے۔ علماء کرام کے ہاتھوں کو چوم لو، شرک نہیں ہے۔ اہل اللہ کے ہاتھوں کو چوم لو، شرک نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری محبت ہے، یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس کو اللہ کے لیے محبت کرنی آ جائے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کا پاک کلام، اے لوگو جو صاحب ایمان ہو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے بغیر نہ نمازیں ہیں، تقوی کے بغیر نہ تلاوت ہے، تقوی کے بغیر نہ حج ہے۔ لگاتے رہو چکر، کھاتے رہو دھکے، اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یہ سب باتیں پھیکی کی پھیکی، کر کے بھی روتے رہو، کر کے بھی ڈرتے رہو، کر کے بھی آنسو بہاتے رہو۔ یا اللہ تیری ذات کا معیار اتنا بلند ہے، یہ جو میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ جو میں تلاوت کرتا ہوں، یہ جو میں حج کرتا ہوں، یہ تیری ذات کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کر کے روتے رہو، روتے رہو، اللہ ہماری کمزوری دیکھ کے اس کو رحم آ جائے گا، یہ سارے ناقص عمل بھی قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، تقوی اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات پکارو، سیدھی بات کا تکرار کرو۔ یہ سیدھی بات کیا ہے؟ پڑھیں تفاسیر، یہ سیدھی بات کیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ سیدھی بات کہو، سیدھی بات کا تکرار کرو، سیدھی بات کا ذکر کرو۔ ہر مفسر لکھتا ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو خانقاہوں میں اللہ کے ولی حلقے بنوا لیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ
رب کہتا ہے تم یہ کلمے پڑھو، اس کا تکرار کرو، کلمے کا ورد کرو، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، جب کوئی لحظ کے ساتھ، جب کوئی سر کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے 4000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اصحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر اس بندے نے جس نے سر کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے سارے دن کے اندر 4000 گناہ کیے ہی نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا جو ثواب بچ جائے گا اس کے پڑوسی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ او کلمہ تو ہم پڑھیں، کلمہ تو آپ پڑھیں، کلمہ تو اللہ کا ذاکر پڑھے، اس کے صدقے سے پڑوسیوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا معاذ بن جبل، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ پھر رسول پاک نے فرمایا معاذ بن جبل، اور قریب کے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پھر پکارا، قریب آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول معاذ حاضر ہے۔ میرے محبوب پاک نے والضحیٰ والا مکھڑا اٹھایا، معاذ بن جبل کو دیکھا، فرمایا معاذ جس نے اخلاص سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے معاذ بن جبل کا خوشی کے عالم میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آقا میں اعلان کر دوں۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا لوگ سست ہو جائیں گے، عمل میں کوتاہی کریں گے۔ جب معاذ بن جبل کا آخری وقت آیا، سکرات کا عالم طاری تھا، فرمایا حدیث پاک اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنی تھی کہ روزے محشر گرفت نہ ہو کہ میں نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ جب اللہ کا مومن بندہ اس کلمے کو پڑھ چکا، اس کلمے نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر سے نکال کے ایمان سے نوازا۔ چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھا، میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے اخلاص کے ساتھ یہ پڑھا، یہ بات بعد میں عرض کروں گا۔ کلمہ یہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اس مومن کی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس طرح فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حلال، جہنم کو حرام کر دیا۔ چاہے تو ہجرت کرے، چاہے جہاں پیدا وہیں رہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہو گیا مومن، پھر نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، رسول پاک نے فرمایا جنت اس کے لیے حلال اور جہنم اللہ نے حرام کر دی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کی طرف آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ہم بن گئے جنت کے ٹھیکیدار؟ نہیں، اخلاص کیا یہ سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنی، میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے اخلاص سے یہ کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کام کا اللہ تعالیٰ حکم دے اس پر عمل کرے، جس سے اللہ تعالیٰ روک دے یہ رک جائے، یہ اس کلمے کا اخلاص ہے۔
اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا بلال حبشی غلام، بلال حبشی غلام اللہ کی اطاعت کر کے جنتی ہو گیا، ابو جہل قریش قوم کا سردار اللہ کی نافرمانی کر کے جہنمی ہو گیا۔ معلوم یہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فرض جس میں آج مومن کوتاہی کی انتہا کر رہا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کا پاک کلام ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن کی صفت بیان کی گئی، وہ اللہ کے غیب ہونے پہ ایمان لاتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، جو ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا جنت اس پہ واجب ہوئی، جہنم کو اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا۔ ہمیشہ پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گرمی زیادہ ہو گئی، اے سی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، نماز کی چھٹی، سردی آ گئی، وضو کرتے پریشانی، نماز کی چھٹی، سفر کر رہے ہیں اتنے آرام دہ سفر، نماز کی چھٹی، سر میں درد ہو گیا، ماں کہہ رہی ہے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو نماز کی پڑھی ہے، تف تف تیری سالت پہ، بخار ہو گیا، نماز کی چھٹی۔ آؤ سنو تیرے نبی نے کیا کیا۔ رسول پاک اتنے بیمار، آپ کا ایک ہاتھ علی شیر خدا کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر، چلنا چاہتے چلا نہیں جاتا، آپ کے پیر زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ ہے۔ سر کا درد، بخار، سفر اگر تجھے نماز سے روک دیتا ہے، معمولی بیماری اگر نماز سے روک دیتی ہے، خدا کی قسم تو نے ایمان کی لذت کو نہیں پایا۔ اگر ہوش نہ ہو اس حالت کے اندر نماز ازروئے شریعت، ہوش آ جائے پڑھ لو، نہیں تو یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، بخار ہو گیا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی شان سن لو بھائی، جو آج تک اس نماز سے دور ہیں، یا ایک پڑھتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، میں دو ہی پڑھتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، چھوڑ، یہ کوئی بکواس کرنے کا طریقہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچا ہے، صادق، لیکن نماز ایک پڑھتا ہوں دو پڑھتا ہوں، یہ کون سا سچ ہے تیرا؟ نماز پڑھنے والے کی شان سنو، اتنے عرصے اگر نماز نہیں پڑھی، قضاء عمری ادا کرو، ان کی اندازہ لگا کے ان کو قضا کر کے پڑھو اور سن لو اس نماز کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حدیث پاک ہے، اللہ کا مومن بندہ جب نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا کو ادا کرتا ہے، رب کے رسول نے فرمایا جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ عبادت بھی کیسی، اس نے دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا مومن بندہ ثنا پڑھنے کے بعد یہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب کریم اسے 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 4000 گناہ معاف کرتا ہے اور 4000 رتبے اس کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا
جب اللہ کا یہ مومن بندہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کی آیتیں ملاتا ہے، مقبول عمرے اور حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب یہ رکوع میں جاتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کر کے رکوع میں جاتا ہے، پھر تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب رکوع سے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ بات غور سے سننا، نماز میں رکوع سے اٹھتا ہے، اٹھ کے قوما کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رسول پاک فرماتے اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ۔ اگر یہ باتیں سمجھ جائیں، نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچا کرو جو میں یہ ارکان ادا کر رہا ہوں اللہ مجھے کیا دے رہا ہے، خدا کی قسم نماز سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ رحمت کی نگاہ کیا ہے یہ بھی سن لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ نماز پڑھتے پڑھتے قوما کرتا ہے، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جس کو اللہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ کوئی نگاہ اللہ کی رحمت کی نگاہ، جس کو اللہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، رسول پاک نے فرمایا اس کو کبھی اللہ جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ جب یہ اللہ کا مومن بندہ سجدہ کرتا ہے، جتنے حروف اس نے نماز میں ادا کیے ہوتے ہیں اسے ہر حروف کے بدلے میں نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ جب یہ جلسہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ قاعدہ کرتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اسے صابرین کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب میرے محبوب پاک نے فرمایا جب مومن نماز کو مکمل کر کے سلام پھیرتا ہے، رب کہتا میرے بندے میری جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے اور تجھے اختیار دیتا ہوں جس دروازے جنت میں چاہے چلا جا۔ یہ نماز چھوڑنی چاہیے، اس نماز کو قضا کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، آگے عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آگے چلیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ کا قرآن پاک سنتے جائیے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ رب کا پاک کلام ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ کسی سے پوچھو بھائی جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہیں میں بھی رہتا ہوں، کبھی نماز میں نہیں دیکھا، کیا کہتا ہے؟ اس مولوی کے پیچھے اس ملا کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ اپنا کوئی عیب نہیں پتا ہے، مولوی صاحب کے عیب سب جانتا ہی ہے۔ اور بھائی جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کمیٹی حرام کھاتی ہے اس لیے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، اور بھائی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کمیٹی کا چیئرمین، اس سے میرا اختلاف ہے، مولوی سے اختلاف ہے، کمیٹی سے اختلاف ہے، چیئرمین سے اختلاف، صدر سے اختلاف، ان جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ سنو، جس نے تیرے دل میں ڈالی ہے تیرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ کمیٹی صحیح نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو شرعی عذر کے بغیر نماز کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب یہ مرے گا
اس کو دفن کیا جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے اللہ اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیرے گا، اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیر دی جائے گی۔ جو شرعی عذر کے بغیر نماز جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، سورہ شریف میں اس میں لعنت کی گئی، زبور شریف میں اس پر لعنت کی گئی، انجیل مقدس میں اس پہ لعنت کی گئی، قرآن پاک میں اس پہ لعنت کی گئی۔ رسول پاک نے فرمایا جو شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، جب آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پہ لعنت کرتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جائے نماز پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں عورتیں مرد بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آدمی حدیث پاک خود پڑھی ہے، ایک شخص مر گیا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے کہ جنازے کو اٹھائیں، دیکھا تو کفن ہل رہا ہے، لوگ بھاگ کے قریب آئے کہ پتہ نہیں زندہ ہو گیا، کفن ہل رہا ہے۔ کپڑا ہٹایا تو ایک سانپ نے اس کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، وہ اس کو ڈنگ مار کے اس کا خون چوستا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے۔ لوگ بھاگے، لٹھیں اٹھائیں، ڈانگیں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، اس کو مارے۔ سانپ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو اس کا خون چوستا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ سانپ نے کہا اللہ کی قسم میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے اس پہ مسلط کیا، تو مجھے نہیں ہٹا سکتے، میں قیامت تک اس کا خون چوسوں گا، اس کا گوشت کھاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا کیا تو بتائے گا کس گناہ کے بدلے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے؟ سانپ کہتا ہے 3 گناہ کے بدلے اللہ نے اس کو اس عذاب میں ملوث کیا۔ پہلا اس کا گناہ، یہ اذان کی آواز سنتا تھا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دوسرا، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تیسرا، علماء کرام اس کو سمجھاتے تھے یہ گناہ کے کام ہے، چھوڑ دو، یہ علماء کرام کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، ان کی بات کو سنتا نہیں تھا۔ یہ 3 گناہ جن کے بدلے اللہ نے مجھے اس پہ مسلط کیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے اور انشاءاللہ جماعت سے پڑھنی ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے اللہ جانے، مولوی جانے، کمیٹی کیا کرتی ہے اللہ جانے، کمیٹی جانے، صدر صاحب کیا ہے، تجھے اللہ نے انسپیکٹر بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ان کی انسپیکشن کرتا پھرے۔ پابندی سے نماز پڑھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، ادھر تیری نماز مکمل ہو اور ادھر رب فرمائے میرے بندے میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے اور تجھے اختیار دیتا ہوں جس طرح چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ آگے چلیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو گھر گھر کے جھگڑے اخباریں پڑھے، کبھی بیوی کو قتل کر کے گردن کاٹ کے پھینک دیا، کبھی دیکھا شور کے ٹکڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جب مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا، عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کرتی، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ دونوں کے درمیان حسد پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے،
اور اس کا انجام دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ مرد کے کیا حقوق ہیں؟ کان کھول کے سننا، کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے آپ کو بدلو۔ سب سے پہلے مرد کا حق، رسول پاک نے فرمایا